ایک آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں اور ایک ان کے بعد انشاءاللہ آنے والے ہیں خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دامت فیوزہم، ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عامر اختر صاحب، خلیفہ مجاز حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب مجددی نقش بندی دامت برکاتہ العالیہ۔ میں حضرت کی خدمت میں میک پیش کرتا ہوں کہ اپنا ایمان افروز بیان سے ہمارے دلوں کو منور۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے ہادی اور رہبر روئے زمین کے مختلف علاقوں، بستیوں، خطوں اور حصوں میں تشریف لائے اور اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 500 سال کی طویل مدت تک انسانیت آسمانی ہدایت سے محروم رہی، جس کا اثر یہ ہوا کہ سطح زمین پر بسنے والی انسانیت پر کفر و ضلالت، شرک و جہالت، نفس پرستی، بت پرستی، زر پرستی، بد اعتقادی، بد اخلاقی کی سیاہی اور تاریکی مکمل رات کی طرح چھا گئی۔ دنیا جہنم بن چکی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے تھے۔ میرے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اس ظلمت، سیاہی اور تاریکی کے عالم میں نورانیت اور روحانیت کا آفتاب، صداقت و ہدایت کا روشن سورج در یتیم کی شکل میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لال عبداللہ کا لخت جگر
تاجدار مدینہ حضرات حسنین کریمین کے نانا جان ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب رب العالمین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدا، سید الانبیاء، سید المرسلین، کونین کے شہزادے، امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں سوموار کے دن مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ صبح صادق کے وقت طلوع ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میلاد النبی کا وقت بھی صبح صادق تھا، آنے والا نبی بھی صادق تھا۔ آنے والا نبی جس اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر پیدا ہوئے وہ اسماعیل بھی صادق تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور آنے والا نبی جس ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ بن کر دنیا میں تشریف لائے وہ ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور آنے والے نبی کے سر مبارک پر جب 40 سال کی عمر میں میرے اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا، نبوت اور رسالت کا تاج سجایا، آپ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آنے والے نبی کے ہاتھ پر سب سے پہلے جس شخصیت نے ایمان قبول کیا دنیا اسے صدیق کہتی ہے۔ اور جب میں تصورات کی دنیا میں امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام ابراہیم کے پاس دیکھتا ہوں تو ابو بکر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ یہ پتھر ہے جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کر طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے ابو بکر صدیق کو جواب دیا ہوگا، صدیق اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب بیت اللہ کی دیواریں بلند ہوئی تو یہ پتھر لفٹ کا کام دے رہا تھا، یہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا۔ صدیق اس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشانات آئے، میں نے اسے بیت اللہ کے اندر جگہ عطا فرما دی۔ ابو بکر صدیق پہلے مقام نیاز میں ہوتے ہیں، پھر مقام ناز میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ اگر پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشانات آئے، آپ نے اسے بیت اللہ کے اندر جگہ عطا فرما دی، اللہ صدیق کے کندھوں پر امام الانبیاء کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ صدیق کے کندھوں پر تیرے لاڈلے حبیب کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کندھوں کو جگہ کہاں ملے گی؟ میرے اللہ نے ناز کے انداز میں پھر امام الصحابہ کو جواب دیا ہوگا، صدیق کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشانات آئے، میں نے اسے بیت اللہ کے اندر جگہ دے دی۔ صدیق تیرے کندھوں کے اوپر امام الانبیاء کے قدم آئے، میں قیامت تک کے لیے انہیں روز رسول اللہ میں جگہ عطا کر دوں گا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اسے مرنے کے بعد غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کر قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ میت کو قبر کے اندر لٹانے کا طریقہ کیا ہے؟
ہم بعض مرتبہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں وہ میت کو بالکل سیدھا لٹا دیتے ہیں، میت کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر کے اندر دائیں کروٹ کے اوپر لٹایا جائے، میت کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہو، سینے اور پیٹ کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اس طریقے پر میت کو قبر کے اندر لٹانا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک سنت ہے۔ آج جب کسی بندے کو دائیں کروٹ کے اوپر قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے تو اس کا صرف چہرہ قبلے کی جانب ہوتا ہے، اور جب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پہ نظر دوڑاتا ہوں، ابو بکر پیغمبر کے پہلو کے اندر آرام کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کا چہرہ جہاں بیت اللہ کی طرف ہے تو وہاں چہرہ محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے۔ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ کیونکہ ابو بکر صدیق نے پیغمبر کے لیے قربانی دی تھی، 3 دن کے لیے غار ثور کے اندر اپنی جھولی میں سلایا، اللہ نے اس کا انعام یہ دیا، قیامت تک کے لیے اپنے محبوب کے قدموں کے اندر سلا دیا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس بے جان دنیا کے اندر ایک جان آ جاتی ہے، باغ عالم جو سنسان پڑا ہوا تھا وہ سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب آسمان کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے تو رات کی سیاہی اور تاریکی مٹ جاتی ہے، اسی طرح آسمان ہدایت پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرہ بن کر طلوع ہوئے تو اللہ نے کفر و جہالت، شرک و ضلالت کی تاریکی کو مٹا دیا، اور میرے پیغمبر کے آنے کی برکت سے یہ پورا عالم ایسا منور ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر 2 جہاں کا تاجدار آئی، حلیمہ 2 جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ میرے پیغمبر کے آنے کی برکت سے بہار آ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو میرے پیغمبر نے دنیا میں تشریف لا کر سجدہ کیا۔ میں امتی ہونے کے ناطے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، یہ آپ نے ولادت باسعادت کے موقع پہ کیا کیا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے امتی، میں اپنے میلاد کا مقصد سمجھا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، میلاد کا مقصد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب تم نے اپنی پیشانی در در پہ نہیں جھکانی بلکہ ایک اللہ کے سامنے جھکانی ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطے کی بات سمجھیں، جب میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، اور جب میرے پیغمبر دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، عائشہ کا حجرہ تھا، چاشت کا وقت تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کا اہتمام کرنا۔ دنیا میں تشریف لائے سجدے کی حالت میں، دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ سجدوں کی تعلیم دے رہے تھے، نماز کی تاکید فرما رہے تھے۔ اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ جلال کے عالم میں ہوں گے، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے
پسینے کے اندر شرابور ہوگا، آدم بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں طویل سجدہ فرمائیں گے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کتنا سجدہ فرمائیں گے؟ جو اللہ چاہے گا لمبا سجدہ ہوگا۔ قیامت کا ایک دن مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے تو اللہ فرمائیں گے محبوب سجدے سے سر اٹھا، جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا۔ جن کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں سجدہ کر کے ہمیں دنیا کے اندر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، میرے امتیوں اگر تم اپنے رب کو منانا چاہتے ہو تو زندگیوں کے اندر نماز کا اہتمام کیا کرو۔ جس حالت کے اوپر رب کو جلدی پیار آ جاتا ہے وہ حالت ہوتی ہے جب بندہ اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے سورۃ العلق کی آخری آیت کے اندر فرمایا کہ آپ سجدہ کریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ جو میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کرنے والا، وہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بعض مرتبہ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جب 12 ربیع الاول کی رات ہوتی ہے اپنی گلی کے اندر وہ جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، وہ اپنی گلی کے اندر لائٹنگ بھی کرتے ہیں، اتنا گلی کو سجا دیتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے سورج طلوع ہو چکا ہو۔ یہ نوجوان پوری رات لائٹنگ کر کے جب رات کے آخری پہر اپنے بستر کے اوپر اوندے منہ گرتا ہے، حتیٰ کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے، اس کی صبح فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ صبح 7-8 بجے جلوس کے اندر شریک ہو کر نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ نوجوان مجھ سے نہ پوچھے، اس ادارے کے محتمم سے نہ پوچھے، اس ادارے کے شیخ الحدیث سے نہ پوچھے، ناظم اعلیٰ سے نہ پوچھے، مجمع سے نہ پوچھے، وہ نوجوان اپنے ضمیر سے پوچھے کیا مجھے عشق رسول میں سے کچھ ملا ہے؟ کیا مجھے محبت رسول میں سے کچھ ملا ہے؟ اس نوجوان کا ضمیر اسے چیخ چیخ کے کہے گا تجھے عشق رسول میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملا، عشق رسول کے ایک ذرہ بھی نصیب نہ ہوا۔ اگر تو عاشق رسول ہوتا، تجھے عشق رسول نصیب ہوتا تو اس نماز کو کبھی قضا نہ کرتا جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم بعض مرتبہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں سیرت النبی کے پروگراموں کے اندر شریک بھی ہوتے ہیں، وہ عشق رسول کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے حوالے سے وہ نمازوں کو قضا کر بیٹھتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اگر کبھی مسجد میں آنے کو جی نہ چاہے، نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے تو اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کریں کہ آج اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، جس اللہ نے ناراض ہو کر اپنے گھر کے دروازے میرے اوپر بند فرما دیے۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، میرا اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اللہ صبح کے ناشتے سے محروم نہیں کرتا، اللہ دوپہر اور شام کے کھانے سے محروم نہیں کرتا۔ میرا اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ سورج کی کرنوں سے، چاند کی چاندنی سے بندے کو محروم نہیں کرتا، اللہ چٹپٹی چیزوں سے محروم نہیں کرتا۔ میرا اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ سب سے پہلے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، بندے کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب ہماری کسی کے ساتھ بول چال ختم ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، آج کے بعد تو نے میرے دروازے پہ نہیں آنا، میں آج کے بعد تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گا۔ ہم دنیا والوں کے اوپر اپنے گھر کے دروازے بند کرتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی ناراض ہو کر اپنے بندے کے اوپر سب سے پہلے مسجد کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مجھے بھی محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اسی دین کی خاطر، نماز کی خاطر بہایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز کی حالت کے اندر کوئی خلل ڈالتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، طائف والوں نے پتھر مار مار کے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو لہولہان کر دیا، نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اتنا لہولہان ہوا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دے اگر وہ چاہیں میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں۔ فرشتے نے آ کے پیغام پہنچایا، میرے پیغمبر نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے طائف کے میدان کے اندر اہل طائف کو بد دعا نہیں دی۔ دوسرا منظر غزوہ احد کا موقع ہے، آپ علیہ السلام صحابہ کی صفوں کو درست فرما رہے تھے، ایک ظالم نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے میرے پیغمبر کی طرف پھینکا، وہ پتھر میرے پیغمبر کی مبارک پیشانی پہ لگا، مبارک پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک اور ظالم نے قریب ہو کے تلوار سے وار کیا، زرہ کی کڑی رخسار مبارک کے اندر گھس گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک خون سے بھر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب تو بد دعا دے دیتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں دی، صرف اتنی بات ارشاد فرمائی، کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ یہاں بھی بد دعا نہیں دی۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ کفار مکہ آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر بہت بڑا لشکر تیار کر چکے ہیں اور مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے صحابہ سے مشورہ کیا، سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی چند اطراف میں خندق کھودی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودنے کا حکم دے دیا کہ خندق گہری اتنی ہو کہ کوئی بندہ اتر کے چڑھ نہ سکے، چڑائی اتنی ہو گھوڑا چھلانگ لگا کے پار نہ ہو سکے۔ دن رات ایک کر کے خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، آپ بھی بنفس نفیس حصہ لے رہے تھے، حتیٰ کہ کفار مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا، تیروں کی بوچھاڑ شروع ہوئی، حتیٰ کہ مقابلہ اتنا سخت تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج غروب ہو چکا تھا، آپ کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بد دعا دی، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ میں امتی ہونے کے ناطے اپنے پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ اتنا جلال، یا رسول اللہ اتنا غصہ، آپ نے تو طائف کے میدان کے اندر بد دعا نہیں دی، آپ کا جسم مبارک لہولہان کر دیا گیا، احد کے میدان میں آپ کے دندان شہید کر دیے گئے، آپ نے بد دعا نہیں دی، یہاں بد دعا کیوں دیتے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طائف کے میدان میں میرا خون بہایا گیا، احد کے میدان میں میرے دندان شہید کیے گئے، لیکن یہاں تو میرے رب کا حکم ٹوٹ چکا ہے، ان لوگوں نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، اور جو میری نماز میں خلل ڈالتا ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سامنے لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں تھے، مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، عقبہ بن ابی معیط، یہ بدبخت وہاں پہ موجود تھے۔ تو ابو جہل نے میرے پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہمارے سامنے لمبا سجدہ کرتا ہے کوئی تم میں سے ایسا شخص جو چلا جائے اور مکہ کے اطراف میں جو اونٹنیاں ذبح ہو چکی ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو جہل نے کہا جائے مکہ کے اطراف کے اندر اونٹنیوں کی اوجڑیاں اور بچہ دانیاں اٹھا کے لے آئے اور اس شخص کے کندھے پہ ڈال دے۔ اس نے میرے پیغمبر کی طرف اشارہ کیا، عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا اور چلا گیا،
مکہ کے اطراف میں جو اونٹنیاں ذبح ہو چکی تھی ساری گندگیاں اٹھا کے لے آیا. میرے پیغمبر ابھی سجدے کی حالت میں تھے. اس بدبخت نے وہ ساری گندگی میرے پیغمبر کی مبارک پیٹھ کے اوپر ڈال دی. آپ علیہ السلام کے نازک بدن کے اوپر گرا دی. آپ علیہ السلام کے خوشبودار معطر بدن کے اوپر وہ گندگی گرا دی. میرے پیغمبر کے لیے سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا. آپ سر نہ اٹھا سکے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جب وہاں پہ پہنچی, انہوں نے ابا جان کی حالت کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کر مکہ کے سرداروں سے کہنے لگی, او مکہ کے سرداروں, میرے ابا کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں, کبھی انہیں جادوگر کہا جاتا ہے. آج تو تم نے ظلم کی انتہا کر دی. میرے والد سجدے کی حالت میں تھے, رب سے مناجات کر رہے تھے, تم نے سجدے کی حالت میں بھی معاف نہ کیا. مکہ والو, کب تک میرے ابا کے اوپر ظلم کرتے رہو گے؟ آپ علیہ السلام کی لخت جگر آگے بڑھی, اپنی نازک انگلیوں کے ساتھ اس گندگی کو دور کیا. میرے پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا, چہرے انور سرخ ہو چکا تھا. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا. میرے پیغمبر کی زبان سے پھر بد دعا نکل جاتی ہے, اللہم علیک بی ابی جہل, اللہم علیک بی عتبہ, اللہم علیک بی شیبہ, اللہم علیک بی عقبہ ابن ابی معید. اللہ ابو جہل کو پکڑ لے, اللہ عتبہ کو پکڑ لے, اللہ شیبہ کو پکڑ لے, اللہ ولید کو پکڑ لے, اللہ عقبہ بن ابی معید کو پکڑ لے. میں امتی ہونے کے ناطے اپنے پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, یا رسول اللہ, بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس آب زمزم کنویں کے قریب اتنی بڑی بد دعا دے دی, وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں, میں نماز پڑھ رہا تھا, میں سجدے کی حالت میں تھا, ان لوگوں نے مجھے نماز نہیں مکمل کرنے دی, اور جب کوئی میری نماز میں خلل ڈالتا ہے تو میں محمد برداشت نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں تھے, مصلی کے اوپر کھڑے ہو چکے تھے, پیچھے تکبیر کہی جا چکی تھی. آپ علیہ السلام نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو نمازیوں کی تعداد کم تھی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا, میرے صحابہ, میرا جی چاہتا ہے مصلی کے اوپر کسی اور بندے کو کھڑا کر دوں, چند نوجوانوں کو ساتھ لے لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. لیکن کیا کروں, گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں, جانور ہوتے ہیں, آگ لگانے کو جی چاہتا ہے, بچوں اور جانوروں کی وجہ سے آگ نہیں لگا سکتا. میرے استاد محترم حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جس چاہت اور تمنا کا اظہار کیا, اللہ نے محبوب کی چاہت کو پورا فرما دیا. محبوب کی چاہت یہ تھی جو مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے یا بالکل ہی نماز کا اہتمام نہیں کرتے, میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں. آج ان گھروں کو آگ لگ چکی ہے جس گھر کے اندر مرد نماز نہیں پڑھتے, خواتین نماز نہیں پڑھتی, نوجوان بچیاں نماز نہیں پڑھتی. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس آگ کا دھواں نظر نہیں آ رہا, یہ اور بات ہے اس آگ کے شعلے ہمیں نظر نہیں آ رہے, گھر کے سارے افراد جھلس رہے ہیں. آخر وہ کون سی آگ لگی ہوئی ہے؟ کسی گھر کے اندر قرضوں کی آگ لگی ہوئی ہے, کسی گھر کے اندر پریشانیوں کی آگ لگی ہوئی ہے, کسی گھر کے اندر بچے نافرمان بن چکے ہیں, یہ بھی تو آگ لگ چکی ہے. بیوی اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کرتی, یہ بھی تو آگ لگ چکی ہے. بیوی شکوہ کرتی ہے کہ خاوند مجھے خرچہ پورا نہیں دیتا, وہ اپنی نگاہیں کسی اور طرف بھی اٹھاتا ہے, یہ بھی تو آگ لگی ہوئی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس آگ سے بچ جائیں تو پھر نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. میں مردوں سے بھی درخواست کروں گا, دور بیٹھی خواتین سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ نمازوں کا اہتمام کیا کریں, نمازوں کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. جب ہماری زندگیوں کے اندر نمازوں کا اہتمام آئے گا تو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دی. ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے,
کائنات کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہے۔ انسان روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ جانوروں میں سے گھوڑا روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا، اور گدھا روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا، اور کتا روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، اور خنزیر روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں۔ اللہ نے میرے اور آپ کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ یہی انسان جب نماز کا اہتمام نہیں کرتا، وہ خنزیر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا، لیکن بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ ہم نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ نمازوں کی بدولت اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے، وہ کئی عرصے سے میرے گھر میں ہے، میں اس کے چارے پانی کا انتظام کرتا ہوں، اس کے اوپر طاقت سے زیادہ وزن اور بوجھ بھی نہیں رکھتا، لیکن چند دن ہو چکے ہیں میرا اونٹ رات کے وقت دردناک غمناک آوازیں نکالتا ہے، مجھے سونے نہیں دیتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے اونٹ کو لے کے آ، چونکہ یہ وہ عدالت تھی جہاں پہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی باتوں کو سن کر فیصلہ کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد اونٹ لے کر میرے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اونٹ اپنی گردن جھکا کر میرے پیغمبر کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اونٹ تیرا مالک تیری شکایت کر رہا تھا، وہ تیرے چارے پانی کا بر وقت انتظام کرتا ہے، تیرے اوپر تیری طاقت سے زیادہ وزن بھی نہیں رکھتا، لیکن تو رات کے وقت اپنے مالک کو سونے کیوں نہیں دیتا؟ تو اونٹ کو میرے اللہ نے گویائی عطا فرمائی۔ اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا مالک بہت اچھا ہے، میں کئی عرصے سے ان کے گھر میں ہوں، میرے چارے پانی کا بھی انتظام کرتا ہے، آج کل میرے مالک کا کھیتوں کے اندر کام بڑھ چکا ہے، جب یہ شام کے وقت واپس لوٹتا ہے اس کا پورا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے، یہ مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کر اس نیت کے ساتھ لیٹ جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ اٹھوں گا، لیکن اللہ کے نبی اس کی آنکھ نہیں کھلتی، عشاء کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، مجھے اس وقت ڈر لگتا ہے اگر میرے مالک کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی اور قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اونٹ تیرے سامنے میرا بندہ تیرا مالک عشاء کی نماز پڑھے بغیر سویا تھا، تو نے اسے اٹھایا کیوں نہیں، تو نے اسے جگایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے دردناک آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میرا مالک بیدار ہو جائے، عشاء کی نماز پڑھ لے۔ یا رسول اللہ میرے مالک سے پوچھ لیں، جب یہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے پھر میں اپنے مالک کو تنگ نہیں کرتا۔ جی ہاں، ہمارے گھروں کے اندر جو جانور ہوتے ہیں، کسی گھر کے اندر بکری ہوتی ہے، کسی گھر کے اندر گائے اور بھینس ہوتی ہے، ان جانوروں کو پتہ ہوتا ہے اگرچہ بے زبان ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے کہ میرا مالک نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، میری مالکن نمازی ہے یا بے نمازی ہے، اس لیے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مجھے تو یہ واقعہ پڑھ کے ڈر لگتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اللہ یہ آپ کا عجیب بندہ ہے، میری خدمت تو کئی مرتبہ کیا کرتا تھا لیکن آپ کے سامنے سر نہیں جھکایا کرتا تھا۔ اگر جانور قیامت کے دن بندے کے خلاف بول پڑا، بندہ اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکے گا۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لے، آج جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہر بندے کا ذہن کالے علم کی طرف چلا جاتا ہے، ذہن جنات اور جادو کی طرف جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے،
تو کہتے لگتا یہ ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا. یہ کسی نے کچھ کروایا نہیں ہوتا. نماز کو چھوڑنے کا وبال اور نقصان ہوتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی فجر کی نماز کو قضا کر دیتا ہے, آسمان کے اوپر سورج طلوع ہو جاتا ہے, تو شیطان بندے کے قریب آ کر اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے. اب شیطان نظر نہیں آتا, اس کی حرکت بھی نظر نہیں آتی, لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا آپ کے فرمان کے اندر 100% صداقت ہے. اگرچہ شیطان کی حرکت نظر نہیں آتی, لیکن اس کا وبال اور نقصان کیا ہوتا ہے, پھر بندے کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا, بندے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا جب کوئی فجر کی نماز کو قضا کر دیتا ہے, شیطان اس کے منہ کے اندر آ کر غلط حرکت کر دیتا ہے. شیطان نظر نہیں آتا, غلط حرکت نظر نہیں آتی, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, پھر اس زبان سے سچ نہیں نکلتا, اس زبان سے جھوٹ نکلتا ہے, اس زبان سے محبت کے بول نہیں نکلتے, پھر اس زبان سے گالیاں نکلتی ہے, اس زبان سے پھر غیبت ہوتی ہے, پھر چغلیاں ہوتی ہے. نوجوان حضرات, مرد حضرات, اپنی زندگی پہ غور کرے. جب پورا دن گناہوں کے ساتھ گزرتا ہے تو اس کی ایک وجہ فجر کی نماز کو قضا کر دینا ہوتا ہے, اور جو فجر کی نماز کا اہتمام کر لیتا ہے اس کی زبان سچ بول رہی ہوتی ہے, زبان سے میٹھے بول نکل رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر اچھے اخلاق آ جائیں, ہماری زندگیوں کے اندر میٹھے بول آ جائیں, تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. اللہ یہ نعمت انشاءاللہ ضرور عطا فرما دیں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تھے. آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو گرفتار کر کے ہم لا چکے ہیں. مسجد نبوی کے اندر اسے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے. آپ علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لائے. ثمامہ کا سر جھکا ہوا تھا. میرے پیغمبر نے ثمامہ کی طرف دیکھ کے فرمایا ثمامہ ایک مرتبہ میری طرف نظر اٹھا کے دیکھو تو صحیح. لیکن ثمامہ نے نظر نہیں ڈالی. میرے پیغمبر نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا ثمامہ ایک مرتبہ تو میرے سوہنے مکھڑے کی طرف نظر ڈالو. لیکن ثمامہ نے نظر نہیں ڈالی, حتیٰ کہ ایک جملہ کہا, کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کہنے لگا کہ مجھے دنیا کے اندر سب سے بدصورت چہرہ تو آپ ہی کا لگتا ہے. نعوذ باللہ. اس چہرے کے بارے میں یہ جملہ کہا جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا. اللہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء قرآن اتار دیا کرتے تھے. اس چہرے کے بارے میں کہا جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا, اللہ اس چہرے کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے, اللہ قرآن اتار دیا کرتے تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ تیرے مزاج کے اندر بڑی گرمی پائی جاتی ہے, بڑے تیز مزاج کا آدمی ہے, تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. میرے پیغمبر واپس تشریف لے گئے. اگلے دن پھر تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھو تو صحیح, ایک مرتبہ جمال محمد کو دیکھو, ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ کا نظارہ کرو. لیکن ثمامہ نے نظر نہیں اٹھائی. جو کل جواب دیا تھا آج پھر وہی جواب دے دیا. میرے پیغمبر واپس تشریف لے گئے. تیسرے دن پھر تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھو تو صحیح. نظر نہیں اٹھائی. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو, اسے آزاد کر دو, مدینہ کی سرحد پہ عزت کے ساتھ چھوڑ کے آؤ, یہ اپنے علاقے کا گورنر بھی ہے. میرے پیغمبر نے چھوڑ دیا. ثمامہ فرماتے ہیں میں جو ہی مسجد نبوی سے باہر نکلا میں نے دوڑ لگائی تو اچانک میرے دل کے اندر خیال آیا ثمامہ 3 دن تک تمہاری وہ منت کرتا رہا لیکن تو نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. ثمامہ کتنا حوصلے والا ہے, کتنا حلم اور برداشت والا ہے. ثمامہ جاتے ہوئے ایک نظر تو ڈال لو. حضرت ثمامہ فرماتے میں نے دوڑتے ہوئے پیچھے مڑ کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، چمکتے دمکتے روشن چہرے کو دیکھا۔ ثمامہ فرماتے ہیں میں دوڑ تو آگے کی طرف رہا تھا لیکن میرا دل محمد کی طرف جا رہا تھا۔ ثمامہ بھاگتے ہوئے گئے، حتیٰ کہ جتنی رفتار سے بھاگتے ہوئے گئے تھے اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ کے آئے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی نظر پڑی، میرے پیغمبر نے فرمایا ثمامہ میں نے تو آپ کو چھوڑ دیا تھا، واپس پلٹ کے کیوں آ گئے؟ ثمامہ نے عجیب جواب دیا، اللہ کے نبی چھوڑا تو اس وقت تھا جب میں نے آپ کے چہرے انور کو نہیں دیکھا تھا، اب تو میں نے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر ثمامہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، کیا ایسے اخلاق میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر پائے جاتے ہیں؟ آج تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے، سخت جملہ نکل جاتا ہے، بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بول چال ختم کر دیتا ہے، گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے؟ آپ علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کے طریقوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں گے، اچھے اخلاق کو زندگیوں کے اندر پیدا کریں گے تو ہم اس معاشرے کے اندر اللہ کے بندوں کو محبت اور پیار دینے والے بن جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان کے ترازوں کے اندر جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ آج میری اور آپ کی چاہت اور تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان کا ترازو نیکیوں کے ساتھ وزنی ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر جو آخری حدیث نقل کی ہے تو اس کے اندر بھی میزان کا تذکرہ ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان کے ترازوں کے اندر وزنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میزان کے ترازو کا ایک پلڑا کتنا بڑا ہوگا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، داؤد آپ کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں جو میزان کے ترازو کو دیکھ سکے۔ داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اللہ ایک مرتبہ تو دکھا دے۔ میرے اللہ نے میزان کے ترازو کا ایک پلڑا دکھایا جو مشرق سے لے کر مغرب تک کا بڑا تھا۔ جب اتنے بڑے پلڑے کو دیکھا تو داؤد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا، عرض کیا، اللہ کس بندے کے اندر ہمت ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے؟ میرے اللہ نے فرمایا، داؤد جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں تو میں اس کی نیت کو دیکھتا ہوں، جب میرے بندے کی نیت ٹھیک ہوتی ہے میں اتنے بڑے پلڑے کو کھجور کے ایک دانے سے بھر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا پلڑا۔ میری اور آپ کی چاہت یہی ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ وزنی ہو جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نیت کے بارے میں بتلا دیا، نیت کو درست رکھیں، اور دوسرا اچھے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ جس کی زندگی کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق کی بدولت میزان کا ترازو وزنی ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ابھی مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے 70 یا 80 افراد کو لے کر آئے، ہاتھ کے اندر ننگی تلواروں کو پکڑا ہوا تھا، چونکہ یہ اعلان سن چکے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا تو ہم اسے 100 اونٹ انعام کے طور پہ دیں گے۔ یہ انعام کے لالچ میں آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب بریدہ میرے پیغمبر کے قریب پہنچا، حضرت بریدہ کو میرے پیغمبر نے فرمایا اپنا نام تو بتلا، تو اس نے کہا میرا نام بریدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بریدہ برد سے ہے، اور برد کا معنی
ٹھنڈک ہے، اللہ نے تیرے نام کے معنی کے اندر ٹھنڈک رکھی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اپنے قبیلے کا نام تو بتلا۔ کہنے لگا قبیلے کا نام اسلمی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت اور پیار کے ساتھ یہ بات سمجھائی تو بریدہ اسلمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں۔ جب ہمیں چھوٹی سی بات کے اوپر غصہ آتا ہے ایک تو بول چال ختم کر دیتے ہیں، اس کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں تو غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے عیبوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اسے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہرگز یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت سے منع کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹا الزام لگانے سے منع کیا ہے، بلکہ میں دور بیٹھی خواتین سے کہوں گا یہ عیب، یہ کمزوری خواتین کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے جو عورتوں کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہی ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی خاتون کا انتقال ہوا، غسل دینے والی عورت کو بلایا گیا۔ جب وہ غسل دے رہی تھی تو غسل کے دوران غسل دینے والی عورت کا ہاتھ مردہ عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ جدا نہ ہو سکا۔ علماء کی طرف رجوع کیا، مفتیان اعظام سے پوچھا تو علماء نے کہا غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، کسی نے کہا مردہ عورت کی ران کا گوشت کاٹ دو، لیکن قریبی خاندان رشتہ دار والے تیار نہ ہوئے، حتیٰ کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ قریب کی بستی کے اندر موجود تھے۔ امام مالک کو بتایا گیا، آپ سواری کے اوپر سوار ہو کے اس بستی کے اندر تشریف لائے، پردے کا انتظام کیا گیا۔ آپ نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا جب تو غسل دے رہی تھی زبان سے کوئی جملہ تو نہیں کہا؟ غسل دینے والی عورت کہنے لگی حضرت جب میری خوبصورت جسم کے اوپر نظر پڑی تو میری زبان سے جملہ نکل گیا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ حضرت میں نے نہیں دیکھا۔ امام مالک نے فرمایا تو نے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا، تو نے تنہائی کے اندر گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، تو نے غیر حالت کے اندر دیکھا؟ حضرت نہیں دیکھا، بس میری زبان سے جملہ نکل گیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او خدا کی بندی، تو نے مرنے کے بعد بھی اپنی بہن کو معاف نہ کیا، مرنے کے بعد بھی تو نے جھوٹا الزام لگا دیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جلاد کو بلایا اور فرمایا غسل دینے والی عورت کو 80 کوڑے مارو۔ 70 کوڑے مارے گئے، ہاتھ جدا نہیں ہوا۔ 75 کوڑے مارے گئے، ہاتھ جدا نہیں ہوا۔ جب 80واں کوڑا مارا گیا تو ہاتھ خود بخود جدا ہو گیا۔ تو کسی نے امام مالک سے پوچھا حضرت اس کے اندر راز کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شریعت مطہرہ کے اندر جھوٹا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ جب تک اس عورت کو 80 کوڑوں کی سزا نہ ملتی تو اس عورت کا ہاتھ ہرگز جدا نہ ہوتا۔ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کتنے بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں، ہم اس سے اجتناب کریں، اپنی زندگیوں کے اندر اچھے اخلاق لے کے آئیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔